ڈیئر فرینڈس، جو امریکن الیکشن کل یا ہمارے یہاں رات جو ہو گیا، اس کے ریزلٹس تقریباً اب واضح ہو چکے ہیں اور ٹرمپ صاحب تقریباً الیکشن جیت چکے ہیں۔ چونکہ جو بینچ مارک یہ تھا کہ جو سوئنگ سٹیٹ میں سے مشیگن اور پینسلوینیا کو جیتے گا وہ الیکشن جیت جائے گا، اور اس وقت تک کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرمپ صاحب مشیگن اور پینسلوینیا دونوں میں کملا ہیرس سے آگے ہیں، نتیجتاً وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اب وہ الیکشن جیت چکے ہیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس الیکشن کو جیتنے میں مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے، جو فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر پہلے، اور اس کے رد عمل کے طور پہ جو اسرائیل نے کارروائی کی فلسطینیوں کے خلاف، پھر حزب اللہ کے خلاف، اور پھر ایران اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اس چیز نے واضح طور پہ ایک کردار ادا کیا ہے، چونکہ ڈیموکریٹس کا امیج بہت خراب ہوا ہے۔ ڈیموکریٹس کے جو ووٹرز ہیں وہ عام طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ اسٹیٹسٹکس آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ان کا ووٹر زیادہ کافی ووٹ ڈالنے ہی نہیں آیا۔ ٹرمپ کا ووٹر جو ہے وہ واضح طور پہ موٹیویٹڈ تھا، ووٹ ڈالنے کے لیے سامنے آیا اور وہ اس نے ڈالا، جبکہ ڈیموکریٹس ڈیمورلائز تھے، چونکہ بائیڈن صاحب کی جو پالیسیز رہیں اس سے انہیں ساری دنیا میں کافی شرمندگی کا سامنا ہوا ہے۔ مشیگن میں کافی واضح طور پہ مسلم ووٹر تھا، جو فیصلہ کون ہو سکتا تھا وہ مسلم ووٹ لگتا ہے یا وہ ٹرمپ صاحب کو ملا، یا اگر ٹرمپ صاحب کو نہیں ملا تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ پیوٹن صاحب ان کا جو پلان تھا وہ کامیاب رہا، کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آخر فلسطینیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ انہیں جانتے ہیں کہ ہم بہت نقصان اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ لگتا یہ ہے کہ اس میں جو رشین انٹیلیجنس ہے اس نے سیرین انٹیلیجنس یا ایرانین انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ کارروائی مینیج کی فلسطینیوں کے تھرو، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب یعنی ایک اہم فیکٹر یہ بھی تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسی کی وجہ سے۔ دوسرا، ٹرمپ صاحب نے جو دو جنگیں ہو رہی ہیں وہ جنگ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کے خلاف بھی انہوں نے بات کی کہ اتنے پیسے ہم یوکرین پر ضائع کر رہے ہیں جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ ہمارے اپنے لوگوں کی زندگی بہت مشکل میں ہے، وہاں ان کے لیے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، وہاں انہوں نے حالانکہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے بڑی کمپین کی کہ جناب یہ ابارشن لانا چاہتے ہیں، خواتین کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں، لیکن خواتین بھی بائی اینڈ لارج انہوں نے کملا ہیرس کی حمایت نہیں کی، اور جو آرگومنٹ تھا ابارشن لا کا اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ ٹرمپ اور اس کے ساتھیوں کا یہ جو بیان تھا یا یہ جو موقف تھا کہ اگر ہم بچے پیدا نہیں کریں گے تو پھر امیگرینٹس آئیں گے، کیونکہ اکانومی کو چلانے کے لیے لوگ تو چاہیے۔ اگر آپ یہاں کے جو شہری ہیں، پرٹیکولرلی جو وائٹ شہری ہیں، سفید فام جو امریکی ہیں، اگر وہ بچے پیدا نہیں کریں گے تو پھر کلرڈ لوگ آئیں گے، اکانومی میں گیپ کریٹ ہوگا، بڑے بزنسز باہر سے لوگ لے آئیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے تو پھر رونا کیسا؟ تو اس آرگومنٹ کو لگتا ہے امریکی عوام نے قبول کیا ہے کہ دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے یا نہیں آتا، کیا برتھ ریٹ میں کوئی وائٹ پاپولیشن میں برتھ ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے ڈیموکریٹس کے اس آرگومنٹ کو بائے نہیں کیا کہ جناب یہ خواتین کے حقوق کی بات ہے، یہ خواتین کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں 50% پاپولیشن تو امریکہ میں خواتین کی ہے نا، تو خاتون پریزیڈنٹ
کی امیدوار تھیں، ہیلری کلنٹن بھی ہاری اور اب کملا ہیرس بھی ہارنے جا رہی ہیں، تو ایک تو انہوں نے خواتین سمجھ کے ووٹ نہیں ڈالا، دوسرا انہوں نے مارشل لا کے حوالے سے جو ڈیموکریٹس کا آرگومنٹ تھا کہ جناب یہ بڑی سختی ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کو سلب کرنے کی بات ہو رہی ہے، سلب کر لیں گے، تو اس کو بھی خواتین نے قبول نہیں کیا، اور وہ ٹرمپ صاحب اور ریپبلکن پارٹی کی اس جنگ مخالف بات کو اور سرمایہ پیسہ ضائع کرنا، باہر ساری ذمہ داریاں امریکہ نے لے رکھی ہیں اور اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کم کر رہے ہیں، اس کو قبول کیا۔ ساتھ ہی ساتھ لوگ شاید یہ بات ریئلائز کر چکے ہیں کہ اگر انہوں نے بچے پیدا نہ کیے تو پھر امیگرینٹس آئیں گے تو پھر فساد پھیلے گا۔ یہ چیز تو سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری جو اس کا امپیکٹ ہونے والا ہے مڈل ایسٹ میں، تو الٹا امپیکٹ ہوگا۔ جو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ایک تو وہ سعودی عربیہ کے پرنس محمد کے قریب ہیں، دوسری چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور ایران کے بہت زیادہ مخالف ہیں۔ نتیجتاً ایران اور حزب اللہ وغیرہ کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ فلسطینی تو ویسے ہی تباہ ہو گئے، ان کی تو اب مشکلات کیا اور بڑھنی ہیں، جتنی بڑھنی تھی بڑھ گئیں، کچھ کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ وقت بتائے گا۔ ہاں البتہ جو یوکرین کی وار ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، چونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یوکرین کی جنگ کو اور زیادہ آگے بڑھانے کے حق میں نہیں تھے۔ اب دیکھیں پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ کتنا کچھ کر پاتے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یا 2 سال میں وہ اس کانفلکٹ کو فریز کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی سیز فائر ہو جائے، جس کا جہاں قبضہ ہے وہ رہ جائے، اور پھر نیگوسیشن کی جائے اور یوکرین کو کنونس کیا جائے کہ آپ ناٹو میں نہ آئیں، آپ وہاں رہیں جہاں ہیں، آپ نیوٹرل رہیں۔ شاید یہ بات چل نکلے 2025 میں، نہیں تو 2026 یا اس کے بعد، وہاں امپیکٹ اس کا آ سکتا ہے۔ اب اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ مودی صاحب کے بھی وہ قریب ہیں، انڈیا اور ٹرمپ کے آنے سے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، جس طرح اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ پاکستان کے لیے تھوڑی سی چیلنجنگ یہ ہے کہ بھئی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اتنے ڈیموکریسی وغیرہ ہیومن رائٹس کے وہ نہیں ہیں۔ اب چونکہ اپنا افغانستان کا ایشو ڈیڈ ہو گیا ہے تو اس طرف وہ کتنی توجہ فرمائیں گے کچھ نہیں معلوم۔ ہاں البتہ پی ٹی آئی والے دوست یہ کہتے رہے تھے، اب دیکھتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کیا کرتے ہیں، لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی شاید بھانپ رہے تھے کہ شاید ادھر سے پریشر آئے، اسی لیے انہوں نے آرمی تمام چیف صاحبان نے ایکسٹینشن لے لی تاکہ ہم اپنا جو معاملات ہیں پہلے سے ہی ٹھیک کر لیں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی چینج کرنی پڑی پالیسی میں یا عمران خان صاحب کو ریلیف دینا پڑا تو ہم اپنا ایک ایسا نظام بنا لیں کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے سے بھی اس کو زیادہ خطرہ لاحق نہ ہو۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ کے آنے سے اینٹی چائنا جو بات چیت ہے یا ریٹارک ہے وہ بڑھے گا، ایک۔ دوسرا جس طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ چائنا کی طرف ہاسٹائل ہوں گے، نتیجتاً جو چائنیز ورکرز پاکستان میں ہیں ان کی سیکیورٹی کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے جو ٹیررزم کے خدشات ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ صاحب چونکہ 4 سال گورنمنٹ سے باہر رہے ہیں تو ہوپ فلی انہوں نے بہت لرن کیا ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ پچھلے جب 4 سال وہ پریزیڈنٹ رہے ان سے شاید کچھ بہتر پریزیڈنٹ ثابت ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔